انگوروں سے لدا ہوا ٹرک افغانستان کے دارالحکومت کابل سے تورخم پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں اور تاجروں کو ٹرک پر لدے انگوروں کے خراب ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ پشاور کی فروٹ منڈی تک پھل پہنچنے میں مزید 1 دن لگ جاتا ہے اور اس طرح کابل سے چلنے والا انگوروں کا ٹرک 3 دن اور 3 راتوں کے سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ کابل سے براہ راست اسلام آباد یا لاہور پھل کم ہی آتے ہیں کیونکہ خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ انگور بہت نازک پھل ہے جو موسم کی زیادہ سختی برداشت نہیں کر سکتا اور اس لیے بعض اوقات پشاور کی منڈی تک پہنچتے ہی انگوروں کے کئی کریٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے کے لیے ٹرک کو 2 راتیں افغانستان میں اسی انتظار میں گزارنا ہوتی ہیں کہ کب ان کے ٹرک کا نمبر آئے گا اور سرحد پر چیکنگ کے بعد انہیں پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ پاکستان کی سرحد کے قریب 10 کلومیٹر طویل قطار میں پھلوں اور سامان سے لدے 400 سے 500 ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ٹرک اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ان ٹرکوں کی چیکنگ اور دیگر رکاوٹوں کی وجہ زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان میں افغانستان سے درآمد شدہ مال میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ افغانستان کا دیگر ممالک خصوصاً متحدہ عرب امارات اور انڈیا سے فضائی تجارت کا راستہ بند ہونا ہے۔ تورخم پر افغانستان سے آنے والے سامان سے لدے ٹرکوں کی تعداد اوسطاً 450 ٹرک یومیہ ہے جبکہ پاکستان سے افغانستان جانے والے یومیہ ٹرکوں کی تعداد 350 ہوتی ہے۔ پاکستان سے افغانستان جانے والے ٹرکوں میں وہ ٹرک شامل ہیں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان افغانستان لے جاتے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں خالی ٹرک بھی افغانستان جا رہے ہوتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد شروع کے کچھ دن تو بے یقینی کی صورتحال رہی لیکن جوں حالات واضح ہوتے گئے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے لیے ٹرکوں کی آمد و رفت کی اجازت دی گئی تو بڑی تعداد میں سامان سے لدے ٹرک پاکستان آنا شروع ہو گئے۔ شروع کے دنوں میں روزانہ افغانستان سے پاکستان آنے والے مال بردار ٹرکوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہوتی تھی۔ افغانستان سے زیادہ تر تازہ پھلوں سے لدے ٹرک پاکستان آ رہے ہیں جن میں انگور، انار، سیب، تربوز اور خربوزہ شامل ہے۔ یہ پھل ماضی میں بھی پاکستان آتے تھے لیکن اس مرتبہ یہ بڑی مقدار میں پاکستان آ رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان سے بھی کچھ پھل افغانستان جا رہے ہیں جن میں کیلا اور امرود شامل ہے لیکن ان کی مقدار کم ہے جبکہ افغانستان سے آنے والے پھلوں کی مقدار مخصوص حالات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے سے پہلے افغانستان سے پھل انڈیا اور دیگر ممالک کو فضائی راستوں کے ذریعے جا رہے تھے لیکن اس وقت افغانستان کے دیگر ممالک سے فضائی راستے معطل ہیں اور پھل پاکستان آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھل ایران اور دیگر ہمسایہ ممالک بھی جا رہا ہے لیکن زیادہ تر پھل پاکستان آ رہا ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے سے پہلے انڈیا نے افغانستان سے سامان فضائی راستے سے لانے پر بھی بھاری مراعات دی تھی اور ٹیکسز میں کمی کی تھی جس کی وجہ سے زیادہ تر افغانستان کے پھل انڈیا جا رہے تھے۔ انڈیا اور خلیجی ممالک کے ساتھ اب تک افغانستان کے فضائی رابطے بحال نہیں ہو سکے اس لیے اب پھل بڑی مقدار میں وہاں جا رہے ہیں جہاں سے افغانستان کا زمینی رابطہ اور تجارتی راستہ بحال ہے۔ افغانستان میں پھلوں کی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے اور چونکہ اس مرتبہ پھل باقی کسی ملک کو نہیں جا رہا اس لیے پاکستان میں ہی پھل آ رہا ہے۔ افغانستان میں بڑی مقدار میں پھل درآمد ہونے سے قیمتوں پر بھی فرق پڑا ہے اور گزشتہ سال کی نسبت اس سال بازار میں انار اور انگوروں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ انار کا موسم شروع ہوا تو پشاور کے بازاروں میں اعلیٰ درجے کے انار کی قیمت 170 روپے فی کلو تھی جبکہ افغانستان سے زیادہ انار آنے کے بعد اس کی قیمت گر کر 100 روپے فی کلو تک ہو گئی۔ اس معیار کے انار کے 7 سے 8 کلو کی پیٹی منڈی میں 700 سے 800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح سندرخانی انار اور انگور جو کابل کے بہترین انگور سمجھے جاتے تھے اس کی قیمتیں بھی اس سال کم رہیں اور اعلیٰ درجے کا سندرخانی انگور پشاور میں 180 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ گزشتہ سال اس کی قیمت 250 روپے فی کلو تک تھی۔
پھلوں کی قیمتوں میں روزانہ کے اعتبار سے اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، لیکن گزشتہ سال کی نسبت اس سال مال زیادہ آیا ہے اور عام صارف کے لیے قیمتیں کم رہی ہیں۔ مال منڈی میں بہت سستا ہے۔ جو اچھا پھل آ رہا ہے اس کی قیمت پھر بھی گزشتہ سال کی نسبت کافی کم ہو چکی ہے۔ مہنگائی کے مارے پاکستانی عوام کے لیے دال، سبزی اور گوشت تو مہنگا ہے، لیکن افغانستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے سستے پھل ہو چکے ہیں۔ اس لیے انگوروں، اناروں، خربوزوں اور سیبوں کا خوب فائدہ لیں اور مزے لے کر کھائیں۔